بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ پچھلی آیت میں توحید کی دعوت دی گئی، جس طرح کہ ذکر کیا جا چکا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کا معنی فرماتے ہیں کہ وحدوا ربکم، اپنے رب کو اکیلے مانو، اکیلے اس کی عبادت کرو، یعنی توحید کو اختیار کرو۔ یہ تو مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ شرک بھی کرتے تھے، تو حکم ہوا کہ اعبدوا ربکم وحدوا ربکم، اپنے رب کی اکیلے کی عبادت کرو، اس کی توحید اختیار کرو، اور اس پر عقلی دلیلیں ذکر کی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے بعد دین میں نبوت اور رسالت، پیغمبری کا درجہ آتا ہے، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور اس قرآن کی سچائی کی دلیل پیش کی جا رہی ہے، اور وہ چیلنج کے طور پر کہ تم اگر سمجھتے ہو کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوگا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنایا ہوگا، اور یہ پیغمبر، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عام انسان ہے اور ایک شاعر ہے یا عربی کا ایک ادیب ہے، تو پھر تم میں بھی بڑے ماہر موجود ہے زبان کے، تو پھر چلو تم بھی اس کی طرح جو نا کچھ بنا کے لے آؤ۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم، فی ریب، شک میں، مما، اس چیز کے بارے میں جو کہ نزلنا، ہم نے اتاری ہے، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فأتوا، تو لے آؤ، بصورت، کوئی بھی صورت، من مثلہ، اس جیسی، وادعوا، اور بلا لو، شہداءکم، اپنے گواہوں کو یا مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے۔ وَإِن، اور اگر، واو کا معنی اور، ان کا معنی اگر، جیسے انشاءاللہ ہم کہتے ہیں، شاء لفظ پر گزر چکا، ولو شاء اللہ، تو ان کا معنی اگر، شاء، چاہے، اللہ تعالیٰ، ان شاء اللہ، اگر چاہے اللہ تعالیٰ تو میں یہ کام کر دوں گا، وہی ان ہے۔ وَإِن، اور اگر، کنتم، ہو تم، یہ خطاب بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ یہودیوں کو ہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ قریش مکہ کو خطاب ہے، اور بعض نے منافقین کی طرف اشارہ کیا ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ خطاب سارے کافروں کو ہے۔ بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مراد سارے کافر ہیں، لیکن بوقت نزول، اس آیت کے نزول کے وقت یا شان نزول کے وقت کوئی خاص گروہ مراد ضرور ہوگا، اور غالب امکان وہ مشرکین مکہ ہی ہے، کیونکہ یہودیوں کو عربی میں اتنی مہارت نہیں تھی، اور باقی جو تھے مشرکین عرب، وہ عرب تھے، عربی کے ماہر تھے، تو اس لیے ان کو چیلنج کیا گیا کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں
ماہر نہ ہوتے ہوئے بھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی شعر، اس کی کوئی شاعری مشہور نہیں تھی، تو عربی میں ماہر نہ ہوتے ہوئے اگر اتنا عظیم کلام پیش کر سکتا ہے تو پھر تم تو عربی میں ماہر ہو، تو پھر تم تو اس سے بہترین کلام پیش کر سکتے ہو، تو چلو بہترین کیا، اس جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ، اس جیسا کوئی چھوٹا کلام بنا کے لے آؤ۔ وَإِن، اور اگر کنتم ہو تم، فی ریب، شک میں، ریب لفظ پہلے گزر چکا اس صورت کی دوسری آیت میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فی ریب، شک میں، اگر تم شک میں ہو، مما، یہ بھی لفظ بھی پہلے گزر چکا ہے اسی صورت کی تیسری آیت میں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہاں ذکر ہوا تھا کہ اصل میں ہے من اور ما، من کا معنی سے، جیسے پچھلی آیت میں گزر چکے من السماء، آسمان سے، تو ما کا معنی ہے جو کچھ، مما، اس چیز کے بارے میں جو کہ نزلنا، ہم نے نازل کی ہے، ہم نے اتاری ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں وَأَنزَلَ لفظ گزرے، وَأَنزَلَ، اور اتارا من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی، یعنی بارش برسائی۔ تو انزل وہ الف کے ساتھ اور بغیر تشدید کے تھا، یہاں ہے نزلنا بغیر الف کے، شروع میں حمزہ نہیں ہے اور تشدید ہے زا پر۔ ان دونوں میں علماء نے تھوڑا فرق کیا ہے، تو وہ فرق یہ کہ انزلہ ایک ساتھ اتارنے کو کہا جاتا ہے کہ بارش جو ہے وہ سال بھر تھوڑی تھوڑی کر کے نہیں ہوتی، بلکہ ایک دن جو ہے ایک ساتھ بہت سی بارش ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہاں نزلنے کا معنی تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اس کو اتارا ہے، جس طرح کہ تورات موسیٰ علیہ السلام کو ایک ساتھ دی گئی تھی، اور کئی کتابیں کئی پیغمبروں کو ایک ساتھ لکھی ہوئی دے دی گئی تھی۔ تو ہمارا قرآن اس طرح نہیں دیا گیا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سالوں میں نازل ہوا، کبھی ایک صورت، کبھی چند آیتیں، کبھی ایک چھوٹی سی صورت 3-4 آیتوں کی، اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قرآن 23 سالوں میں مکمل ہوا۔ مما، اس قرآن کے بارے میں جو کہ نزلنا، ہم نے اتارا ہے، علی عبدنا، اپنے بندے پر، عبد بندہ، اور علی پر، اور نا اشارہ ہے اپنی طرف، جمع کا اشارہ، علی عبدنا، ہمارے بندے پر، یا ہمارے اپنے بندے پر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور عظمت بیان کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر لفظ عبد ذکر فرمایا ہے، عبد منا بندہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور بھی کئی جگہوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونا یہ عظمت کی بات ہے، یہ بڑائی کی بات ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اس بات کو برا نہیں منائیں گے، بلکہ اس پہ خوش ہوں گے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا بندہ پکارا جائے۔ تو بہرحال عیسائی سمجھتے ہیں کہ جی اس کو اللہ خدا بناؤ تو یہ اس کی عظمت ہے۔ مما، اس چیز کے بارے میں، نزلنا، جو ہم نے اتاری ہے، مما، اس کلام کے بارے میں، نزلنا، جسے ہم نے اتارا ہے، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فأتو، تو لے آؤ، بصورت، کوئی بھی صورت۔ یہ تنوین جو آخر میں ہے، یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ تقلیل، یعنی تھوڑے ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ تھوڑی سی چھوٹی سی صورت ہو۔ فاتو، تو لے آؤ، بصورت، کوئی بھی صورت، کوئی سی بھی صورت، من مثلہ، اس جیسی۔ اور یہ چیلنج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پہ دیا ہے۔ ایک جگہ پہ فرمایا فاتو بعشر سور، بلکہ ایک جگہ پہ قرآن کا ذکر کیا کہ اس طرح قرآن لے آؤ اگر تم کر سکتے ہو، تو نہیں کر سکے، پھر چیلنج دیا کہ چلو فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات، اس جیسی 10 صورتیں ہی لیا، وہ نہیں کر سکے تو پھر یہ چیلنج دیا کہ چلو ایک صورت ہی لے آؤ، اور پھر ایک مقام پہ ایک آیت کا بھی چیلنج دیا گیا کہ چلو ایک آیت ہی لے آؤ۔ لیکن مشرکین
یا عرب جو ہے وہ نہیں کر سکے، کوئی بھی دین اسلام کا دشمن وہ نہیں کر سکے، یہودی بھی نہیں کر سکے، عیسائی بھی نہیں کر سکے، نہ اس وقت کے عربی کے ماہر شاعر اور ادیب مشرک وہ بھی نہیں کر سکے۔ اور اس کی کچھ مثالیں قرآن کریم کی عظمت کے ضمن میں پہلے ذکر ہو چکی کہ ایک شاعر کو انہوں نے بٹھایا کہ آپ اس جیسا کلام بناؤ، تو وہ جو ہے لگا رہا، جتنے کاغذ اس کو دیے گئے تھے وہ سارے کاغذ اس نے ختم کر دیے، لیکن وہ اس کا جواب نہیں بنا سکا۔ آخر میں کہہ دیا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، اگر انسان کا کلام ہوتا اور انسان نے اسے بنایا ہوتا تو اس کا ہم مقابلہ ضرور کر سکتے ہوتے۔ اور ایک صحابی نے چھوٹی سی سورت انا اعطیناک الکوثر وہ کعبے پر لکھ کے لگا دی، تختی پر لکھ کر کعبے کے ساتھ لٹکا دی، اور جیسے عرب کا جو ہے وہ دستور تھا، وہ کعبے پر جو ہے اشعار لٹکاتے تھے، تو ہر شاعر آیا اور اس پر طبع آزمائی کی، لیکن اس کا جواب یا اس جیسا کلام نہ بنا سکا۔ اور آخر میں سب سے جو بڑا شاعر تھا مکے کا، اس نے نیچے لکھ دیا ان ھذا قول البشر، کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ اور یہ بھی ذکر ہو چکا کہ وہ شعر و شاعری اور زبان دانی کا دور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کا جو کمال تھا عربی ادب کا، اس پہ چیلنج کیا، لیکن زمانہ تو گزر جاتا ہے اور تبدیلی آ جاتی ہے مزاجوں میں، تو پھر اس کے بعد ایک وقت آیا، فلسفے کا دور آیا، قرآن نے فلسفے کو بھی اپنے میدان میں مات دی، منطق کا دور آیا، منطق کو بھی لاجواب کیا۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تو سائنس بھی قرآن کریم کے سامنے لاجواب ہے۔ اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ ایک سائنسی مفروضے ہوتے ہیں اور ایک سائنسی حقائق۔ سائنسی مفروضہ یہ کہ کئی عرصہ پہلے سائنسدانوں کا دعویٰ تھا کہ یہ سورج جو ہے یہ پھر رہا ہے جس طرح ہمیں نظر آ رہا ہے، اور زمین اپنی جگہ کھڑی ہے۔ پھر ایک دور آیا کہ سائنسدانوں نے کہا نہیں یہ والا نظریہ غلط ہے، سورج اپنی جگہ کھڑا ہے اور زمین چکر لگا رہی ہے اور گھوم رہی ہے۔ تو یہ مفروضے تھے۔ پھر ایک وقت آیا، آج سے تقریباً 100 سال پہلے، سائنسدانوں نے کہا نہیں یہ سب کچھ ہی پھر رہا ہے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ کل فی فلک یسبحون، یہ سارے سیارے، ستارے، کواکب، نجوم، یہ سب جو ہے پھر رہے ہیں، تیر رہے ہیں۔ تو وہ جو سائنسی مفروضے تھے، تصورات، اس کا جو ہے وہ اس کی بات نہیں کی جائے گی۔ جو سائنسی حقائق ہے وہ کبھی قرآن سے نہیں ٹکرا سکتے۔ تو آج سائنس نے جو ہے، قرآن نے سائنس کو بھی لاجواب کر کے رکھا ہوا ہے اور چیلنج کر کے رکھا ہوا ہے۔ اگرچہ قرآن سائنس سکھانے کے لیے یا سائنس کے میدان میں نہیں آیا، بلکہ یہ تو انسان کو انسانیت سکھانے کے لیے آیا ہے، اور اس دنیا میں بہتر انداز سے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے کے لیے آیا ہے، اس انداز سے کہ انسانیت وہ بھی محفوظ رہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی راضی رہے اور آخرت بھی بن سکے۔ بہرحال چیلنج دیا کہ فاتو، تو لے آؤ، فا کا معنی تو، اور آگے حمزہ تا واو کا معنی ہے لے آؤ، فاتو تو لے آؤ، بصورتن کوئی بھی صورت، من مثلہ اس جیسی، ودعو اور بلا لو، شہداء شہید کی جمع ہے، اس کی مفسرین نے 3 معنی بیان کیے ہیں۔ بعض نے معنی بیان کیا ہے شہداء معنی شہید، گواہ، اپنے گواہوں کو لے آؤ کہ جو گواہی دے کہ ہاں جو تم نے کلام پیش کیا ہے یہ قرآن سے بہتر ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو عربی کے ماہرین ہو وہ یہ گواہی دے دے کہ ہاں یہ تم نے کلام پیش کیا قرآن سے بہتر ہے۔ بعض نے یہ معنی کیا ہے کہ نہیں، شہداء مددگار کے معنی میں، شہید کو معنی مددگار کے، کہ اپنے مددگاروں کو بھی بلاؤ کہ جو بھی عربی کا ماہر ہے نا، اس سب کو جمع کرو اور مل کے بطور کمیٹی کے جو نا اس قرآن کے مقابلے میں کچھ بناؤ۔ اور بعض نے
اس کا معنی لکھا ہے مددگار بمعنی ان کے جو خدا، ان کے جو بت تھے، یا وہ جس چیز سے بھی مدد مانگتے تھے. مثلا یہودی جو ہے وہ عزیر علیہ السلام کو اور بھی کئی انبیاء کو جو ہے خدائی کا درجہ دیتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی خدا کا درجہ دیتے تھے اور خدا سمجھتے تھے. اس طرح مشرکین مکہ کئی سینکڑوں خداؤں کو جو ہے وہ مانتے تھے. تو ان کو کہا گیا کہ وہ جو تمہارے خدا ہیں نا، ان سے مدد بھی مانگ لو اس معاملے میں. وَدْعُوا، دعا مانگ لو، شُهَدَاءَكُمْ، اپنے خداؤں سے، اپنے مددگاروں سے. اور یہ تیسرا معنی جو ہے یہ زیادہ مناسب لگتا ہے من دون اللہ لفظ کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو تمہارے بت ہے، جو تمہارے خدا ہے، جن کو تم خدا سمجھتے ہو، ان سے مدد بھی مانگ لو. وَدْعُوا، اور پکارو، دعا مانگو، بلاؤ، شہداءکم، اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ. دون، علاوہ، دون کا لفظی معنی ہے کم، نیچے، علاوہ، اور ما سوا، یہ سارے معنی اس کی جو ہے قرآن میں یہ سارے معنی ذکر بھی ہے. دون کا معنی کم تر، اور دون کا معنی علاوہ، اور دون کا معنی پیچھے، اور دون کا معنی سوا. تو من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے سوا جو تمہارے معبود ہے ان کو بلا لو. ان، اگر، کنتم، ہو تم، صادقین، سچے، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ قرآن اس پیغمبر نے اپنی طرف سے بنایا ہے، تو چلو تم بھی اس کی طرح کچھ بنا کے لے آؤ اور اپنے مددگاروں سے مدد بھی مانگ لو، یا جو ہے اپنی جو تمہارے مضبوط شاعر اور عربی ادیب ہے ان سے بھی تعاون لے لو. اگلی آیت میں پھر اس کا جواب ہے کہ تم سے یہ نہیں ہو سکے گا. وَإِن، اور اگر، کنتم، ہو تم، فی ریب، شک میں، مما، اس کے بارے میں جو نزلنا، ہم نے نازل کیا ہے، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فَأْتُوا، تو لے آؤ، بصورتٍ، کوئی بھی صورت، من مثلہ، اس جیسی، وَادْعُوا، اور بلا لو، شہداءکم، اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے.